سب سے پہلے آپ یہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں۔ مولویوں کے متعلق کوئی بات کریں تو میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے علماء کے اوپر تنقید کر دی ہے، اور پھر اس کے اوپر وہ حدیث بھی سناتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو میں ویسے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کا لفظ استعمال کیا ہے، انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ جو درس نظامی میں 8 سال پڑھ کے آئے وہ انبیاء کا وارث ہے۔ حضور تو علم والے لوگوں کو اپنا وارث قرار دے رہے ہیں، اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں کو دیکھیے، ان میں سے کون تھا جس نے درس نظامی کیا ہوا تھا؟ کون تھا جس نے صرف اور نحو اور منطق اور ان چیزوں کا علم حاصل کیا ہوا تھا؟ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے سب سے قریبی ساتھی تھے، وہ تو تاجر تھے اور علم تجارت کے ماہر تھے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایک حکمران تھے اور وہ قانون کے ماہر تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو ایک تاجر تھے اور علم تجارت اور علم معیشت کے ماہر تھے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فن حرب کے ماہر تھے، وہ تو ایک جرنیل تھے۔ اس لیے آپ ان چاروں صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کو دیکھیں گے تو یہ تو ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں تھا جو ہمارے عام طور پہ جو اصول ہم نے علماء کے لیے وضع کیے ہوئے ہیں، وہ تو اپنے وقت کے ان علوم کے ماہر تھے کہ جن کی اس وقت کے معاشرے اور سوسائٹی کو ضرورت تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آج کے دور میں بھی کوئی علم تجارت کا ماہر ہے، آج کے دور میں بھی کوئی علم قانون کا ماہر ہے، آج کے دور میں بھی کوئی علم معیشت کا ماہر ہے، آج کے دور میں بھی کوئی علم حرب کا ماہر ہے، اور وہ اس اپنے علم کو مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتا ہے، تو وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کسی بھی طور پہ مروجہ علماء کے اس کانسیپٹ کے کوئی خلاف نہیں ہے اور نہ ہی علماء کے خلاف ہیں، لیکن بہرحال ایک مسلمان کے طور پہ، ایک پڑھے لکھے آدمی کے طور پہ ہر معاملے میں ہمارا ایک اوپینین ہوتا ہے اور ہم اس اوپینین کا اظہار کریں گے۔ یہ صاحب کون ہے؟ میں ان کو جانتا نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز تو سوالیہ انداز میں کیا۔ ان کی بعد والی گفتگو سے لگتا یہی ہے کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کر ہی ایسا کیا تاکہ کل کو ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی اعتراض کیا جائے، کوئی ان کی گرفت کی جائے تو یہ کہیں کہ بھئی میں تو محض ایک کوئسچن کر رہا تھا، میں کوئی شریعت کا حکم تو نہیں بتا رہا تھا، میں کوئی حدیث کا مفہوم تو متعین نہیں کر رہا تھا۔ حالانکہ بعد والی ان کی جو گفتگو تھی ایسے تڑ کر کے بول رہے تھے اور امت کے سینوں پر یہ خنجر چلا رہے تھے، خلفائے راشدین کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے دریدہ دانی کے ساتھ کہ الیاذ باللہ۔ دیکھیں ان کی گفتگو میں 2 باتیں ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ جو حدیث شریف میں ہے کہ ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوں گے، تو ان کے کہنے کے مطابق اس حدیث میں جو علماء کا لفظ آیا ہے اس سے مراد دنیا کے تمام شعبوں کے علم رکھنے والوں کے لیے آیا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص موٹر سائیکل کے پارٹس کے بارے میں جانتا ہے تو وہ بھی عالم ہے، کوئی گاڑی کے پارٹس کے بارے میں جانتا ہے وہ بھی عالم ہے، کوئی فیکٹری کے بارے میں جانتا ہے، فیکٹری لگانے کے بارے میں، فیکٹری چلانے کے بارے میں، فیکٹری کے مشینوں کے بارے میں وہ بھی عالم ہے۔ ان کے مطابق کوئی شخص اگر وکیل ہے تو وہ بھی عالم ہے، کوئی شخص جج ہے تو وہ بھی عالم ہے، کوئی شخص اگر ڈاکٹر ہے تو وہ بھی عالم ہے، کوئی شخص اگر انجینئر ہے تو وہ بھی عالم ہے۔ لہٰذا دنیا میں جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبہ جات کا علم رکھنے والے سارے کے سارے لوگ عالم ہیں، اور اس حدیث میں جو علماء کا لفظ آیا ہے یہی علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کے کہنے کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیری ہے، بہت بڑی جرأت ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم اپنی منشا کے مطابق متعین کرنا اور حدیث کا مفہوم جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق اور اٹکل پچو سے متعین کرنا، یہ بہت بڑی جرأت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت بڑی دلیری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ ارشاد فرمایا نا ان العلماء ہم ورثۃ الانبیاء، یہاں پر علماء سے مراد محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء دین ہیں، یہاں مراد باقی شعبوں کے علم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ خاص طبقہ ہے دین کے وہ علماء جو دین کے اوپر صحیح طریقے سے چلنے والے ہیں، یہاں وہ مراد ہیں، اور انبیاء کے وارث بھی وہی ہیں۔ ان کے کہنے کے مطابق یہاں پر جو العلماء پر الف لام ہے، یہ الف لام عہد کا ہے، یہ جنس کا نہیں ہے، استغراق کا نہیں ہے، یہ الف لام عہد کا ہے، اور اس سے مراد خاص طبقہ ہے، یعنی علماء دین۔ اچھا، پھر اس روایت میں جو الفاظ آگے چل کے بیان ہوئے ہیں ان الفاظ سے بھی پتہ چل رہا ہے واضح طور پر کہ یہاں جو
علماء کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد علماء دین ہی ہو سکتے ہیں، دیگر شعبوں کے جاننے والے لوگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس روایت کے کچھ آگے جا کے الفاظ ہیں، من سلک طریقا یطلب به علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم لینے کے لیے راستے پر چلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دے گا، یعنی جو شخص علم لینے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ تو اب مجھے بتائیں، کیا کوئی شخص اگر موٹر سائیکل کا مکینک بننے کے لیے جاتا ہے، کار کا کاریگر بننے کے لیے جاتا ہے، کوئی شخص اگر فیکٹری لگانے کے لیے جاتا ہے، کوئی شخص اگر فیکٹری کی مہارت سیکھنے کے لیے جاتا ہے، کوئی شخص اگر انجینئر بننے جاتا ہے، ڈاکٹر بننے جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اس سفر کی وجہ سے جنت کا سفر آسان کر دے گا؟ کیا اس کے ساتھ یہ جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے علم کی، تو اس سے مراد یہ دنیا کا علم ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد امام بخاری نے جو مختلف روایات آگے ذکر کی ہیں ان میں ایک یہ بھی کی ہے، اسی کے تحت ہی ہے یہ سارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہاں علماء سے مراد دنیا کے شعبہ جات کا علم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ علماء سے مراد علم فقہ رکھنے والے ہیں، فقہ دین رکھنے والے ہیں، علم شریعت جاننے والے ہیں، علم قرآن اور علم حدیث جاننے والے لوگ ہیں۔ لہٰذا اپنی طرف سے انہوں نے جو یہ مفہوم متعین کیا ہے کہ یہاں علماء سے مراد ساری کائنات کے جتنے بھی شعبے ہیں سارے کے سارے لوگ، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر علماء کی تخصیص کیوں فرماتے؟ یہ فرما دیتے کہ ساری دنیا جو ہے وہ انبیاء کی وارث ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو ہر کوئی علم رکھتا ہے کسی نہ کسی چیز کا، تو وہ اس چیز کا عالم ہوا تو پھر اس کے اندر وہ شامل ہو گیا۔ لہٰذا یہ خواہ مخواہ کا معنی بنانا اور لوگوں کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑی جرات ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے جو دوسری بات کی ہے وہ یہ کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تاجر تھے، ان کو تجارت میں مہارت تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حکمران تھے اور قانون کی مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تاجر تھے اور معیشت کے ماہر تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فن حرب میں مہارت رکھتے تھے اور جرنیل تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ لوگوں کی ضرورت کے مطابق اس وقت جو چیزیں لوگوں کو ضرورت تھیں ان کے عالم تھے، اس وجہ سے ان کو اس میں شامل کیا گیا۔ تو اس کے علاوہ مطلب ان جو اس نے یہ چیزیں بیان کی ہیں ان خلفاء راشدین کے لیے، اس کے علاوہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، حالانکہ یہ بہت بڑی جرات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت میں سب سے بڑے عالم تھے، اور صحابہ کا اس پر اتفاق تھا کہ سب سے بڑے عالم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی بنیاد پر ہی وہ خلیفہ اول قرار پائے، کیونکہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے، تو سب سے بڑے عالم کو سب سے پہلی خلافت کا حقدار سمجھا گیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو صحابہ کا اتفاق ہے، انہوں نے قرآن جیسے سمجھا، حدیث جیسے سمجھی، حضور کے فرمودات جیسے سمجھے، انہوں نے اس دین کو جیسے سمجھا اس جیسا کسی نے بھی نہیں سمجھا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا یہ اس امت کے محدث ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا صرف اس وجہ سے نبوت کی صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ حکمران تھے، بعد میں حکمران بن گئے تھے؟ کیا اس وجہ سے صلاحیت رکھتے تھے کہ وہ ماہر قانون تھے؟ الیاذ باللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی علمی صلاحیت کے حامل تھے، اس وجہ سے وہ یہ صلاحیت رکھتے تھے کہ ان کو اگر نبوت کا سلسلہ بند نہ ہوتا، حضور فرماتے ہیں میرے بعد پھر یہ نبی ہوتے اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف حاکم نہیں تھے، صرف وہ قانون کے ماہر نہیں تھے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ وہ قرآن حدیث کے عالم بھی باقاعدہ تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بڑے اجتہادات ہیں ان کے، بڑے فقہی اجتہادات فرائض میں، حج میں، زکوٰۃ میں، روزوں میں، ان کے بارے میں ان کے اجتہادات پر صحابہ نے عمل کیا باقاعدہ، اور یہ حافظ قرآن تھے، اور پوری امت کو ایک قرات پر جمع کرنے والے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو کیا یہ صرف تاجر تھے؟ کیا علم معیشت کے ماہر تھے؟ تو پھر اگر علم معیشت کے ماہر تھے تو ان کے فقہی اجتہادات پر، شریعت کے اجتہادات پر، شریعت کے مسائل پر، شریعت کے فیصلوں پر صحابہ نے عمل کیوں کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خواہ مخواہ کا الزام لگا رہے ہیں۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو عوام و خواص سب میں اویئرنیس موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی اوج کمال پر فائز تھے۔ آپ کے علم کے بارے میں تو یہ حدیث بھی مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ اس کا بوجھ اٹھائیں، تو وہ علی المرتضیٰ کیا صرف فن حرب کے ماہر تھے؟ کیا صرف وہ جرنیل تھے؟ اس کے علاوہ ان کو کوئی علم نہیں تھا؟ قرآن کا علم نہیں تھا؟ شریعت کا علم نہیں تھا؟ حالانکہ سارے صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس باقاعدہ قرآن سمجھتے، سیکھتے اور پڑھتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات سنتے، سمجھتے اور ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے تھے، اور یہی تو علم ہے قرآن کا اور حدیث کا۔ باقی یہ جو درس نظامی کے مروجہ علوم ہیں، یہ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہیں، یہ منطق کا علم، یہ فلسفہ کا علم، یہ صرف کا علم، یہ نحو کا علم، ان کو تو ان کے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ تو وہ تو ڈائریکٹ وہی نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ آپ کے فرمودات سن رہے تھے، ان کو تو گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، ویسے بھی وہ عربی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کی، قرآن کی گفتگو کی گہرائی کو وہ جانتے تھے، اس لیے ان کو باقی علوم پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ یہ تو بعد والے لوگوں کو ضرورت پیش آئی تو ہمارے اسلاف نے درس نظامی کا باقاعدہ یہ سلسلہ بنایا اور باقی علوم بھی اس کے ساتھ شامل کیے، ورنہ اصل مقصود تو قرآن اور حدیث ہے۔ لہٰذا یہ خلفائے راشدین قرآن اور حدیث کے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے ہی اپنا علم آگے امت تک پھیلایا اور آگے یہ سلسلہ جاری رہا۔ لہٰذا یہ دعویٰ کرنا کہ ان کو صرف اس وقت کے ضرورت کے مطابق علم تھا، قرآن حدیث کا علم نہیں تھا، یہ عالم دین نہیں تھے، الیاذ باللہ، یہ بہت بڑا ان کے اوپر الزام ہے۔ لہٰذا ان صاحب کو، یہ جو بھی ہیں، ان کو اس چیز سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہ جو علماء کے بارے میں ایک تو ذہن بنائے ہوئے ہیں اور حدیث کا خامخواہ مفہوم متعین کر رہے ہیں اپنی مرضی سے، یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اور خلفائے راشدین پر جو انہوں نے بہت بڑے الزامات لگائے ہیں، یہ بھی انہوں نے محض اپنے نفس کے دھوکے میں آ کے لگائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔